سب سے پہلے تو میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان ملتان جناب خالد اقبال صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا تاکہ ڈائلاگ کے ہاں منعقد کر سکیں۔ دوسرا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پروفیسر ڈاکٹر طارق محمود انصاری صاحب کا کہ جو ہماری سوشل ایکٹیویٹیز کو جب جوائن کرتے ہیں تو ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں، تو حوصلے بڑھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیت جو ہے ہماری تقریبات میں موجود ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ میں اسپیشل تھینک یو کروں گا جناب منظور کامران صاحب، پروگرام ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان۔ آواز دلوں کو مو لینے والی آواز جب آپ ریڈیو پاکستان ملتان کے پروگراموں میں جب آپ کی گونجتی تھی تو وہ یاد ہے جب میں ابھی خالد اقبال صاحب کو کمرے میں انٹر ہوا تو آپ کو سامنے بیٹھے ہوئے دیکھے تو میں بڑا خوش ہوا، پہلی مرتبہ آپ کے ساتھ دل مشافہ آپ کی جو ہے دیدار ہونا، لیکن آپ کی آواز سنتے رہتے تھے۔ الحمدللہ آج آپ جو ہے پاکستان سطح پر ایک اچھے عہدے پر بیٹھے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی وہاں اسلام آباد میں آپ کی موجودگی جو ہے اس کا بینیفٹ ملتان کو ہوگا۔ اور ریڈیو پاکستان ملتان میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو بڑی خوبصورت سی آواز جو بچپن سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، بلکہ ہم بوڑھے ہو گئے، وہ آواز جو ابھی جوان ہے جناب ریاض میلسی صاحب، تو ریاض میلسی صاحب کی آواز کو کون ہے ملتان کا رہنے والا جن کی آواز کو نہ جانتا ہوں نہ پہچانتا ہوں۔ پھر جعفر بلوچ صاحب ریڈیو پاکستان کے ان افسران میں شامل ہیں جو کم گو، میں تو حیران ہوتا ہوں اتنے کم گو کہ یہ مائک پر کیسے آتے ہوں گے اور ان کا لوگوں کے دلوں کو کیسے یہ اپنا فیور ملنے دیتے ہوں گے، لیکن جعفر بلوچ صاحب کے ساتھ میرا گزشتہ کوئی 8-10 سالوں سے تعلق ہے، ہم ان سے ملتے رہتے ہیں اور یہ ہمیشہ انہوں نے ہمیں ہمارے لیے سپورٹنگ کریکٹر پلے کیا۔ ابھی یہ آڈیٹوریم بن رہا ہے، اس کے لیے بھی میری اور میرے کچھ دوستوں کی کنٹریبیوشن شامل ہے، تو ہم جب مشکل میں ہوا کرتے تھے تو جعفر بلوچ صاحب ہمیں بڑا گائیڈ کیا کرتے تھے۔ تو آج جو ہے آپ کی موجودگی جناب منظور کامران صاحب ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے۔ دراصل یہ کوئی سیمینار نہیں ہے، ہم نے ایک ڈائلاگ کا نام دیا کیونکہ آج سے ہی ہماری تقریبات ملتان میں ہفتوں در شروع ہو رہی ہیں۔ کل پھر آرٹس کونسل میں ہے، کالجز میں ہے، ڈاکٹر صاحب کے NCBA میں ہے اور ہمارے ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، وہاں پر ہماری ایکٹیویٹی ہیں۔ آپ نے آج محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہاں پر جس ادارے کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں ان کا کوئی نمائندہ نہیں ہے۔ ان کی ایسا اینٹی نارکوٹکس فورس کی یہ پالیسی ہے کہ جو آن ایئر پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں یا میڈیا کے پروگرام، ان کے DG کے علاوہ ان کو کوئی ریپرزینٹیٹو کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، تو وہ اس وجہ سے ان کی کمی ہمیں محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپا زہرا سجاد زیدی صاحبہ کا، ہماری ملتان کی سینئر خاتون سماجی رہنما ہیں، محترمہ گلناز کاشف ایڈوکیٹ صاحبہ، ہماری سول سوسائٹی فورم کی آپ چیف کوآرڈینیٹر ہیں۔ پھر ادھر میں آؤں حمیرہ طارق صاحبہ ہماری سول سوسائٹی کی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، نور الامین خاکمانی صاحب ہمارے سینئر سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، جناب سید نعیم کاظمی صاحب ہمارے بورڈ کے ڈائریکٹر ہیں، اور جناب فاروق احمد صاحب ان کی رات کو لیٹ نائٹ جب نیند نہ آ رہی ہے تو پھر ہم ان کا پروگرام لگا کر سنتے ہیں۔ آپ اتنا پروگرام سنتے ہیں تو آپ کو نیند جب نیند نہ آ رہی ہو تو پھر ان کے پروگرام کو سن کر سرور سا آ رہا ہوتا ہے، اور وہ ان کی خوبصورت سی باتیں، کیونکہ میں اور فاروق صاحب ہم ایک ہی گلی کے رہنے والے لوگ ہیں، ایک محلے کے پڑوسی ہیں، اور ان کے جو عزیز ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب، وہ ان کے نام سے کون واقف نہیں ہے، تو فاروق صاحب جو ہے انہی کے گھر کا ایک جو ہے چراغ ہیں جو کہ ریڈیو پاکستان اس کی روشنی سے چمک رہا ہے۔ تو ان کے بعد میں بات کروں گا جناب غلام آباد بھٹا صاحب، یہ ان کی بڑی مہربانی ہے، یہ بھی ہماری سوشل ایکٹیویٹیز کو جب ریڈیو پاکستان کے ساتھ مل کر ہم کرتے ہیں تو اس کی نیوز بنانے میں ہمیں گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر زاہد ذوالفقار صاحب، آپ بہت زکریہ یونیورسٹی میں آپ شعبہ سوشیالوجی میں ایز اے لیکچرر وہاں پہ خدمات سر انجام دے رہے، اور NCBA میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے سوشیالوجی میں ڈاکٹر زاہد ذوالفقار صاحب، اور ہمارے لیے خوش نصیبی یہی ہے کہ PhD اسکالر جو ہیں ہماری سوشل ایکٹیویٹیز میں ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا شکریہ۔ باقی تصور یاد صاحب ہے، طارق بلال صاحب ہمارے ساتھی ہیں، یہ ہم سارے مل کر اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو آج جو میں بس یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا کے پھر میں چاہ رہا تھا کہ بات کو وائنڈ اپ کروں۔ ہم گزشتہ 3 دہائیوں سے اینٹی نارکوٹکس فورس کے ساتھ کبھی ان اداروں کے نام چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہماری کمپین چینج نہیں ہوتی۔
ہم وہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہمارا جو کام ہے شعور و آگاہی پھیلانا، اور ملتان کی کنڈیشن کو دیکھ کر مختلف جو بااختیار ادارے ہیں ان کو جا کر ان تحریری سفارشات پیش کرنا کہ ملتان میں ڈرگ ایڈکٹڈ جو ہیں ان کی اس وقت یہ صورتحال ہے، اس کو کیسے بہتر کیا جائے، آگے امپلیمنٹ کرنا، ان اداروں کا کام امپلیمنٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، تو ہم تو جا کے بطور سٹیزن ان کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اس وقت ملتان کی صورتحال ہے۔ جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ شعور و آگاہی کو پھیلانا، نوجوان نسل کو اس وبا سے بچانا، نوجوان نسل کو کھیلوں کی طرف راغب کرنا، اور پھر نوجوانوں کو ایسی ایکٹیویٹی کی طرف راغب کرنا تاکہ ان کا دھیان نشے کی طرف نہ جائے، اور اس طرح